فیملی لیول پہ ڈسفنکشن ہونا, فیملی لیول پہ ایک بروکن ہاؤس ہولڈ ہونا, ایسے تمام لوگ کہ جنہوں نے بچپن میں کسی قسم کے ابیوز کو دیکھا ہے ان دیئر فیملی, اور ساتھ ہی ساتھ امپلائمنٹ, انفلیشن, پاورٹی, یہ ایک ایسے فیکٹرز تھے کہ جن کی جو لوگ ان تمام فیکٹر سے ڈیل کر رہے تھے ان کے اندر بھی ٹینڈنسی زیادہ پائی گئی جینڈر بیسڈ وائلنس اور ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وائلنس کمٹ کرنے کے لیے. کرائم ریٹ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کرائم ریٹ ہمیشہ سے ہی ایک انکریزنگ ٹرینڈ میں رہا ہے, اور جو ایگزسٹنگ باڈی آف نالج ہے کہ جس میں ایکسپرٹس نے, پریکٹیشنرز نے اور اکیڈیمکس نے جو کچھ کام کیا ہے, اگر اسے اسٹڈی کیا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کچھ کی ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں کرائم ریٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ان ایشوز میں ان امپلائمنٹ, الٹریسی, کچھ آئیڈیالوجیکل اور ایکسٹریمسٹ کنوکشنز, سوشو اکنامک ڈسپیرٹیز, اور کچھ سوشل فرسٹریشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے انڈیویجولز یا گروپ آف انڈیویجولز کرائم کمٹ کرتے ہیں. لیکن ہماری اسٹڈی کا جو بیسک ایم تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام فیکٹرز کو آن گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے اور ان انڈیویجولز کا انٹرویو لیا جائے کہ جن انڈیویجولز نے یہ کرائمز ایکچولی میں کمٹ کیے ہیں. اور ہماری اس اسٹڈی کا جو اسکوپ تھا وہ 2 مین کیٹیگریز تک لمیٹڈ تھا, جس میں پہلی کیٹیگری تھی جینڈر بیسڈ وائلنس کی اور دوسری کیٹیگری تھی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وائلنس کی. تو جینڈر بیسڈ وائلنس ایسے تمام وائلنٹ ایکٹس, ایسے تمام وائلنٹ کرائمز کہ جو وکٹم کے جینڈر کو ٹارگٹ کریں, وکٹم کے صنف کو ٹارگٹ کریں, تو اسے جینڈر بیسڈ وائلنس کہا جاتا ہے. اس کیٹیگری میں کرائمز لائک ریپ, اسالٹ, مرڈر, اٹیمپٹڈ مرڈر, ڈومیسٹک وائلنس, ہیراسمنٹ, چائلڈ ابیوز, ایسڈ تھروئنگ اینڈ آنر کلنگ جیسے ہینس کرائمز انکلوڈیڈ ہیں. جبکہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وائلنس یا ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کرائمز ایسے تمام کرائمز کے جس میں کرائم کرنے والے کی کچھ آئیڈیالوجیکل لیننگس یا آئیڈیالوجیکل کنوکشنز جو ہیں وہ ایک مین اور میجر رول پلے کرتی ہیں کسی بھی وائلنٹ ایکٹ میں. اور ایسے وائلنٹ ایکٹ میں مرڈر, اٹیمپٹڈ مرڈر, یا پھر موب وائلنس یا ہیراسمنٹ آن دا بیسس آف سم آئیڈیالوجیکل کنوکشن جیسے کرائم شامل ہیں. تو سب سے پہلے تو جینڈر بیسڈ وائلنس کے جتنے کرمنلز سے یا جتنے کانوکٹس تھے جو اپنی سینٹنس پوری کر رہے تھے, ان میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومنا سامنے آیا کہ مور دین ریلیجیس لیننگس, مور دین ریلیجیس بلیفس, دے ور کنوکٹڈ by social beliefs, they were convicted by their own social conditioning. For example, ایسے تمام convicts کے جنہوں نے ریپ کمٹ کیا ہے, they were very embarrassed and they were in denial. انہوں نے outrightly deny کیا کہ ہم نے ایسا کوئی ایکٹ پرفارم نہیں کیا, to the extent کہ انہوں نے سوشل سسٹم کو, آپ کے جسٹس سسٹم کو بھی بلیم کیا, انہوں نے اپنی کنوکشن کو بھی بلیم کیا, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ ہائر کورٹ میں جائیں گے تو انہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا. آن دا ادر ہینڈ ایسے تمام کانوکٹس کے جنہوں نے مرڈر کیا ان دا نیم آف آنر, یا جنہوں نے ایسڈ تھروئنگ جیسے انسیڈنٹس کیے, کسی کے اوپر تیزاب پھینک دیا ان دا نیم آف ریسٹورنگ آنر ٹو دیئر نیم, دے ور ویری اوپن اباؤٹ دیئر ایکٹس, اور انہوں نے بڑا اوپنلی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا, اینڈ دے ور پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ دے ہیو سم ہاؤ ریسٹورڈ دیٹ آنر ٹو دیئر نیم اینڈ دا نیم آف دیئر فیملی. ایسے تمام لوگ کہ جو ایک بروکن ہاؤس ہولڈ سے آتے تھے, ایسے تمام لوگ کہ جن کے اوپر ایک نیگیٹو سوشل انفلوئنس تھا, جو کہ کہیں نہ کہیں اکنامک ڈسپیرٹیز کا شکار تھے, یا جن کی انکم لیول کم تھا, ان کے اندر بھی پروپینسٹی زیادہ پائی گئی کہ وہ وائلنٹ کرائم کمٹ کریں, چاہے وہ جینڈر بیسڈ وائلنس کی کیٹیگری کا ہو یا چاہے وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وائلنس کی کیٹیگری کا ہو. جووینائلز کی ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کا فنومنا میں دیکھنے کو ملا کہ دونوں کیسز میں, چاہے جینڈر بیسڈ وائلنس میں آنر کلنگ ہو یا چاہے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وائلنس میں موب وائلنس ہو یا انڈیویجول ایکٹ آف وائلنس ہو, جووینائلز کو کچھ کیسز میں گروم بھی کیا جاتا ہے, اور اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیپل وانٹ ٹو ٹیک این ایڈوانٹیج آف دا سسٹم. جووینائل کی ناٹ گیٹ کیپٹل پنشمنٹ, اور ایسے میں کوئی بھی اگر جووینائل کسی کا مرڈر کرتا ہے یا کوئی کسی قسم کا وائلنٹ ایکٹ کرتا ہے تو اس کی ریٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کسی ایڈلٹ کی ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت پرابلمیٹک بات تھی کہ
اس کی وجہ سے کافی ساری ینگ لائفز جو ہیں دے ہیو ٹو فیس اینڈ سفر اے لاٹ آف کانسیکوینسز. اور کہیں نہ کہیں ریٹریبیوشن کم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے بیہیویئر کو انکریج بھی کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کرائمز کمٹ کرنے والوں کے لیے سوشل ایکسیپٹنس بہت زیادہ تھی, ٹو دا لیول that they were actually revered in their local communities. They were actually revered as local figureheads in their own neighborhood, کہ وہاں پہ انہیں ایک ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا تھا, ایک ہیرو کے طور پہ انہیں مانا جاتا تھا. ایکسٹریم قسم کی لیجسلیٹو ریفارمز کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آج بھی ریپ اور چائلڈ ابیوز کے جو کیسز ہیں وہ 377 اور 376 کے انڈر ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے, جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چائلڈ ابیوز کے کیسز کو سیپریٹ کیا جائے کسی بھی ریپ کیس کے, ایسا ریپ کیس کے جس میں ایڈلٹس انوالو ہیں, کیونکہ دونوں کے کانسیکوینسز بھی ڈفرینٹ ہیں, دونوں کی ریٹریبیوشن بھی ڈفرینٹ ہونی چاہیے اور دونوں کے لیے ڈیٹرنٹ بھی کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آج بھی اگر چائلڈ ابیوز ہوتا ہے اینڈ دا جینڈر از سیم تو اس کو سوڈمی کے انڈر ٹرائل کیا جاتا ہے. سوڈمی ایک انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی ٹرم ہے اور آج بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اسے سوڈمی کہا جاتا ہے اور سوڈمی کے نام سے ہی اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے. دوسری بات, ریلیجیسلی موٹیویٹڈ وائلنس کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی لیجسلیٹو ریفارمز کی ضرورت ہے. ریٹریبیوشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دونوں کیسز میں. فار ایگزامپل کسی ریپ کیس میں اگر ٹرائل کے بعد فائنڈنگ یہ آتی ہے کہ the case was not right or the accuser had some hidden agenda against the accused, تو اس میں accuser کے اگینسٹ بھی کوئی نہ کوئی consequences ہونے چاہیے, اس کے اگینسٹ بھی کوئی نہ کوئی retribution ہونی چاہیے to create a deterrent, تاکہ لاء کو ویپنائز نہ کیا جا سکے. کسی بھی قسم کے لاء کی ویپنائزیشن کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس لاء کے ساتھ ساتھ سیف گارڈ کے طور پہ آپ ڈیٹرنٹس ایڈ کریں اور ریٹریبیوشنز ایڈ کریں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا لیجسلیٹو لیول پہ ہو سکتا ہے. اگر بات کی جائے جسٹس سسٹم کی تو یہ چیز فائنڈ کی گئی کہ سیشن کورٹ سے ریلیف ملنا یا سیشن کورٹ کے اندر کانفیڈنس جو تھا وہ کانوکٹس کا بہت کم تھا, جبکہ کانوکٹس ہیڈ اے گریٹر ڈگری آف کانفیڈنس ان ہائر کورٹس اینڈ سپریم کورٹ, جس سے پتہ یہ چلا کہ سیشن کورٹ میں کہیں نہ کہیں لوکل انفلوئنس اور لوکل نیٹ ورکس کا جو ایک پریشر ہوتا ہے, جو پش اور پل فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنا یہ رول پلے کرتے ہیں. تو سیشن کورٹ کے ججز کو اس سارے پریشر سے انسولیٹ کرنے کے لیے ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ ایسے تمام سینسٹیو کیسز میں ان کی آئیڈینٹی کو ہڈن رکھا جائے اور ان کی جو پوسٹنگز ہیں وہ بھی روٹیشن بیسس پہ ہونی چاہیے. کچھ ٹائم کے بعد ایک سیشن کورٹ کے جو جج ہیں ان کو کسی دوسرے کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے اور وہاں پہ کسی اور جج کو ٹرانسفر کیا جائے, تاکہ پریشر اس طرح سے بلڈ نہ ہو اور کورٹ کے پورے پروسیس کو لوکل انفلوئنس سے کہیں نہ کہیں انسولیٹ کیا جا سکے. یہیں سے ایک ریکمنڈیشن ہماری یہ بھی تھی کہ موب وائلنس کو لے کر کوئی سیپریٹ کلاز یا کوئی سیپریٹ پروویژن نہیں ہے ہمارے لاء میں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے تمام واقعات کہ جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کرائم کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ایک تو انہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کا ٹرائل کیا جائے تاکہ ایک اسپیڈی ٹرائل کیا جا سکے, ایک ڈیٹرنٹ اسٹیبلش کیا جا سکے سوسائٹی میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ موب وائلنس کو لے کر ایک سیپریٹ پروویژن, ایک سیپریٹ لاء ہونا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پہ موب وائلنس کا جو کرائم ہوتا ہے اسے مرڈر یا اٹیمپٹڈ مرڈر کے انڈر اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائمس کرائم میں پورا موب انوالو ہوتا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سزا ملتی ہے وہ کسی ایک یا دو یا ایٹ میکس 4-5 انڈیویجولس کو ملتی ہیں. دا ریسٹ آف دیم آر ایبل ٹو گو اسکاٹ فری. اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ جو پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو انکریجمنٹ بھی ملتی ہے فار فیوچر کرائمس. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.